لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حمدا لك يا ذا الجود والإحسان والفضل والطول والامتنان وصلاة وسلاما على من لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى حبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين بالقاسم المصطفى محمد اللهم صل وعلى آله الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وعلى محمد لا سيما على الإمام المنتظر والحجة الثاني عشر واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم من الأزل إلى قيام يوم الدين أما بعد آج کا جو ہمارا درس کا یہ عنوان ہے، انسان کو پروردگار عالم نے ایک مزاج، ایک فطرت عنایت کر کے پیدا کیا ہے، خلق کیا ہے، اور اس کے اندر فجورہا و تقواہا دونوں ہی چیزوں کو پروردگار عالم نے ودیت فرمایا ہے، اور دونوں چیزیں ودیت کر دینے کے بعد اللہ نے اپنے بندے کو اکیلا نہیں چھوڑا بلکہ اس کی ہدایت اور رہنمائی بھی فرمائی ہے، اور یہ کہتے ہوئے کہ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا۔ اب ہوتا یہ ہے کہ پروردگار عالم نے جب انسان کو ایک فطرت کے ساتھ، جس کو ہم کہتے ہیں کہ ایک ڈیفالٹ ایپلیکیشن، ایک ڈیفالٹ سافٹ ویئر، ایک فرم ویئر کے ساتھ اللہ نے بندے کو خلق کیا ہے کہ اس کے اندر کچھ چیزیں جو ہیں وہ بلٹ ان موجود ہیں۔ اب یہ جو چیزیں انسان کو اللہ نے بلٹ ان اس کے اندر پٹ ان کر کے، اس کے اندر رکھ کے اس دنیا کے اندر بھیجا ہے، جن میں اس کی فطرت کے اندر رونا ہے جب بھوک لگے گی، جب متوجہ کروانا ہے والدین کو یا اپنے گارجینز کو تو وہ رو کر متوجہ کرواتا ہے، من جملہ اس طرح کی بہت ساری چیزیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ترقی کا دروازہ بند نہیں ہے، اس کے لیے پروردگار عالم نے اختیار کا راستہ کھلا رکھا ہے، کیونکہ سورۃ النحل کے اندر غالباً آیت نمبر 76 کے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ لعلکم تشکرون۔ سماعت، بصارت اور افئدہ یہ اللہ نے دے رکھا ہے انسان کو، تو انسان دنیا میں جاہل تو آیا ہے مگر جہالت کے ساتھ اس دنیا سے جا نہیں پائے گا، اس لیے کہ اللہ نے ان کو، اس انسان کو وہ ٹولز دے کے بھیجا ہے جو ٹولز آف نالج ہیں اور ڈیولپمنٹ اور سکلز کو بڑھانے کا ایک ذریعہ ہے۔ یہ ساری چیزیں انسان کے سامنے آ جائیں، میں، میرا وجود، میرے اندر میری فطرت، جو مزاج اللہ نے مجھے دے کر بھیجا ہے، اس کے بعد یہ ٹولز، یہ آلے کہ جن کو استعمال کرتے ہوئے میں نے علم حاصل کرنا ہے، ترقی اور ارتقاء کی منزلوں کو طے کرنا ہے اور بہتر سے بہتر انسان بننا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کا سمجھایا ہوا، سکھایا ہوا دین، وہ راستہ کہ جسے ہم دین مبین اسلام کہتے ہیں، یہ علم ہے، ٹھیک ہے نا، یہ علم ہے۔ ان چیزوں سے اگر انسان دور ہو جائے، ان کے ہوتے ہوئے بھی اگر انسان راستے پر نہ آئے تو یہ کیا چیز ہے؟ جہالت۔ جہالت کیوں ہے؟ کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ یہ چیزیں اللہ نے دی ہیں، اس کے باوجود بھی میں کیا کرتا ہوں؟ اسے استفادہ نہیں کرتا اور اس راستے پر نہیں آتا جو پروردگار عالم کی پسند کا راستہ ہے۔ جس ایک انسانی خامی کو آج ہم ڈسکس کرنا چاہ رہے ہیں، یہ ہے تو انسان کے اندر
لیکن اس کا سد باب بہت ضروری ہے، اس لیے کہ اگر انسان اپنی اس نفس کی آواز کو سن کر اس راستے پر چلتا رہے گا تو یقیناً پروردگار عالم کی اطاعت سے دور ہو جائے گا. نہ فقط یہ اطاعت سے دور ہو جائے گا بلکہ جو چیزیں اللہ نے اسے دے رکھی ہوں گی نا، کبھی اسے توفیق مل گئی لیکن اگر وہ یہ کام کر لے گا تو اس توفیق سے دور ہو جائے گا. کبھی نیکی کر لی اس نے، اب اگر یہ کام کر لے گا تو وہ اس نیکی سے دور ہو جائے گا. وہ خامی، وہ برائی کیا چیز ہے؟ خود پسندی، عجب اسے کہتے ہیں. عربی زبان کے اندر اسے کہتے ہیں عجب، عین جیم با. خود پسندی، ناز کرنا جسے ہم کہتے ہیں، ناز کرنا، اپنی عبادت پہ ناز کرنا، اپنی اطاعت پہ ناز کرنا، اپنے حج پہ ناز کرنا، اپنے روزے پہ ناز کرنا، اپنی نماز پر ناز کرنا. اور اس کی بڑی مثالیں ہمارے سامنے ہیں اور عجیب و غریب مثالیں ہیں ہمارے سامنے. خود بعض اوقات کچھ عبادت گزار ساری زندگی عبادت کرتے ہیں اور آخر میں آ کے یہ کہتے ہیں کہ تمہیں پتہ ہے میں کتنا بڑا عبادت گزار ہوں، تمہیں پتہ بھی ہے کہ تم بات کس سے کر رہے ہو. تو یہ چیزیں ہوتی ہیں عجب اور خود پسندی کی علامتیں. لیکن اس کا آغاز ہم یہاں سے کرنا چاہیں گے کہ خود پسندی چیز ہے کیا. آپ اس بات کو جو ہم نے مقدمہ بنایا ہے نا، اس مقدمے کو اپنے ذہن کے اندر رکھیے گا تاکہ ہم ایک کچھ تھوڑی ہی دیر کے بعد انشاءاللہ ایک نتیجے تک پہنچنے والے ہیں درمیان درس میں. سب سے پہلی کیا چیز ہے؟ خود پسندی کیا ہے کیا خود پسندی؟ نمبر 1، اپنے آپ کو بے عیب تصور کرنا. نمبر 2، تھوڑے سے کمال کے بعد اسے بہت بڑا اور بہت زیادہ سمجھنا. کمال انسان کے وجود سے سرزد ہو رہا ہے، مثال کے طور پہ عبادت کی صورت میں، مثال کے طور پہ خیر کی صورت میں، مثال کے طور پہ اچھائی اور نیکی کی صورت میں. کسی کو اپلفٹ کر دیا آپ نے، کسی کو آپ نے بہتر حالت کے اندر آپ اسے لے آئے، اس کے ساتھ نیکی کر دی. لیکن وہ تھوڑا سا ہی کمال ہے بھیا، لیکن آپ اسے کیا سمجھیں؟ بھائی بہت بڑا کام کر دیا ہم نے اور اب سکون سے ٹک لگا کر بیٹھ جاؤ، ساری زندگی کے لیے یہی ایک کام کافی ہے ہمارا. نمبر 3، اس کیے ہوئے کام کو اپنا کیا ہوا کام سمجھنا اور اللہ کا عطیہ نہ سمجھنا. یعنی اللہ کو مائنس کر کے مائنس اللہ کرتے ہوئے ذاتی کمال سمجھنا اسے. یہ ہے خود پسندی. مثال کے طور پر انسان عبادت کرتا ہے اور عبادت کرنے کے بعد یہ سوچے کہ یہ عبادت میں نے خود کی ہے، اپنی ذاتی صلاحیت کے بلبوتے پہ کی ہے اور یہ توفیق پروردگار عالم کی جانب سے نعوذ باللہ من ذالک نہیں تھی. یہ تو بھائی میں اٹھ گیا، میں نے صبح کو ٹھنڈی جو رات تھی اس کے اندر میں نے کمبل کو ہٹایا اور میں اس گرم بستر سے باہر آیا اور میں نے ٹھنڈے پانی سے وضو کیا اور تھر تھراتے ہوئے جو ہے وہ میں نے کپاتے ہوئے میں نے اللہ اکبر کہہ کے نماز پڑھی اور وغیرہ وغیرہ، پورا ان سو آن اینڈ سو فورتھ. کیا انسان سمجھے گا کہ یہ میں نے کیا؟ یہ خیال آ جانا کہ یہ میرا کتنا بڑا کمال ہے، الحمدللہ میرا شمار اب عبادت گزاروں میں، میرا شمار بھی ان لوگوں میں. ہاں یہ چیز ہے خود پسندی، عجب، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا اور اس عبادت کو سے اپنے آپ کو بہت عظیم المرتبت سمجھنا انسان کو، یا اپنی کمزوری کو بھول جانا. نمبر 1، اس بارے میں خود پسندی ہوتی کیا ہے، اس کے بارے میں 2 ہمارے بڑے جید علماء، ایک شیخ بہائی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور ایک علامہ مجلسی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہاں پر خود پسندی، ان کے یہاں پہ خود پسندی کا مفہوم اور اس کی تعریف کیا بیان کی گئی ہے وہ آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں. انسان اپنے کام کو کیا سمجھے؟ بہت بڑا کام سمجھے اور اس پر خوش ہو کر ناز کرے، نمبر 1، اور یہ یقین رکھے کہ اس سے کوئی غلطی سرزد نہیں ہوئی، یعنی یہ سمجھ لے کہ یہ پرفیکٹ ہے جو میں نے کیا ہے. بہت سے افراد کے جو وسواس کے مرض کے اندر مبتلا ہوتے ہیں وہ کہیں نہ کہیں چھپے ہوئے انداز سے خود پسندی کا شکار ہو چکے ہوتے ہیں یا ہونا چاہ رہے ہوتے ہیں، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ بھائی ہماری نماز بالکل ایسی ہو کہ جیسے 14 معصومین کی نماز ہوئی تھی ایسی پرفیکٹ نماز ہو. شاید ہمارا قالب وہ قالب ہے ہی نہیں کہ جس سے اس طرح کی عبادت سرزد ہو جائے، اس لیے کہ ہماری خلقت اس بیس پر نہیں ہوئی ہے. ٹھیک، اچھا، تو یہ ایک کیا کہ انسان اپنے آپ کو بہت بڑا، اپنے چھوٹے سے کام کو بڑا کام سمجھے، اس پر خوش ہو کر ناز کرے، اور کیا یہ یقین رکھے کہ اس سے کوئی غلطی سرزد نہیں ہوئی یا نہیں ہو سکتی. ہاں، اب وہ اس کے اندر ایک ایکسیپشن یوں کر کے بیان کرتے ہیں، البتہ اگر کوئی نیک کام کرنے کے بعد
ذہنی طور پر انسان کو خوشی ہو رہی ہو اور اس کی توفیق ملنے پر اللہ کا شکر ادا کرے اور اس اچھے کام کو اللہ کی طرف پلٹائے اور اس میں اضافے کی اللہ سے دعا کرے، یہ خود پسندی نہیں ہے۔ بات واضح؟ جی ہاں، کہ انسان کوئی اچھا کام، کوئی نیک کام کر کے دل میں جو خوش ہوتا ہے نا کہ یہ پروردگار عالم نے مجھے توفیق دی کہ میں یہ عبادت کر سکا، آج مجھے اتنا اچھا لگ رہا ہے کہ میں اول وقت نماز پڑھ رہا ہوں، تو یہ پروردگار عالم سے انسان جوڑ رہا ہے اس اپنے اچھے کام کو، اپنی ذات کی سے نہیں جوڑ رہا، تو یہ خود پسندی نہیں ہے۔ اب آ جائیے شیخ بہائی نے کیا کہا اس حوالے سے، تقریباً ملتی جلتی ہی بات ہے، اور ان کا کہنا بھی یہی ہے کہ کوئی کام کر کے اس لیے خوش ہو کہ اللہ نے اسے توفیق دی تھی، اور اس کے ساتھ یہ اندیشہ بھی ہو کہ ممکن ہے کہ اس کے اندر کوئی گڑبڑ، کوئی کمی، کوئی بیشی ہو چکی ہو۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے پاس دعا ہے تعقیبات نماز کے اندر کہ الہی حاذہی صلاتی صلیتھا لا لحاجت منک الیہا ولا رغبت منک فیہا الا تعظیما وطاعتا واجابتا لک الی ما امرتنی بہ۔ اے خدا، میں نے اپنے حاجتوں کی برآوردگی کے لیے نہیں نماز پڑھی ہے، یہ اس لیے پڑھی ہے کہ تو نے حکم دیا تھا کہ نماز پڑھنی ہے، لہٰذا میں نماز پڑھ رہا ہوں۔ اجابتا لک الی ما امرتنی بہ، تیرے امر کی اجابت کے لیے، تیرے حکم کی بجاوری کے لیے، اسے پورا کرنے کے لیے، تیرے حکم کو پورا کرنے کے لیے، لکا الی ما امرتنی بہ، جو تو نے کیا مجھے، الہی ان کان فیہا خلل او نقص من رکوعہا او سجودہا، اے خدا اگر میری اس نماز کے اندر کوئی خلل تھا، اس کے رکوع کے اندر کوئی خلل تھا، اس کے سجود کے اندر کوئی خلل تھا، اس کے قیام کے اندر، اس کے قعود کے اندر کوئی خلل تھا، فلا تؤاخذنی وتفضل علی بقبولک والغفران، اپنے قبول کے ذریعے سے، میری اس نماز کو قبول کرنے کے ذریعے سے، اور اگر مجھ سے کوئی غلطی اور کوئی خلل اس نماز کے اندر ہو گیا تو اس کو معاف کرنے کے ذریعے سے مجھ پر فضل فرما، انک علی کل شیء قدیر۔ یہ تعقیبات نماز کے اندر یہ دعا موجود ہے، مفاتیح الجنان کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ خیر، تو شیخ بھائی نے اس انداز سے کہا کہ اللہ سے اور توفیق مانگے نیک کام کی، تو کوئی ایسا اس کے اندر مذائقہ نہیں ہے۔ لیکن اگر یہ تصور کرنے لگے کہ جو اس نے اپنے اختیار سے کیا ہے، اس نیکی کو انجام دیا ہے، یا اس کے اندر پروردگار عالم کا کوئی عمل دخل نہیں ہے اور وہ اس وجہ سے قابل احترام ہو گیا اور نعوذ باللہ من ذالک خدا پر احسان کر رہا ہے، تو پھر یہ عجب ہے۔ اور بس اس کو مختصراً اتنا سمجھ لیجئے کہ اگر کوئی یہ کہے کہ بھائی میں ایسا ہوں اور میں ویسا ہوں، تو پھر اسے خود پسندی کہا جائے گا۔ یعنی کہ یہ کس کا الٹ ہو گیا؟ یہ حلم اور بردباری کا الٹ ہو گیا، یہ تواضع اور انکساری کا الٹ ہو گیا۔ اب اگر جب ہم یہ کہتے ہیں کہ حلم اور بردباری کا الٹ ہو گیا، تواضع اور انکساری کا الٹ ہو گیا، اپوزٹ ہو گیا، تو اس کے معنی کیا ہوئے کہ یہ کیا کس چیز کے بہت قریب قریب آ کر محسوس ہونے لگی یہ چیز، خود پسندی؟ تکبر۔ بہترین، تکبر۔ یہ تکبر تو نہیں ہے، لیکن اس کی وجہ سے تکبر انسان کے دل میں پیدا ہوتا ہے۔ یعنی جو چیز تکبر کا بیج ہے نا، اسے خود پسندی کہتے ہیں۔ ٹھیک، اچھا آپ اب یہ عین ممکن ہے کہ سوال ذہن میں آ رہا ہوگا کہ اب کیا ہم عبادت کر کے خوش بھی نہ ہوں؟ اسی لیے ابتدا کے اندر یہ بات بیان ہو گئی کہ انسان خوش ہو، عبادت کرنے کے بعد خوش ہو، یہ جو خوشی ہے انسان کی عبادت کے بعد، یہ خود بہت ایک اچھی علامت ہے۔ تو پھر پرابلم کیا ہے؟ واٹ از دا ڈفرنس بٹوین خود پسندی اور عبادت پر خوشی؟ کیا ڈفرنس ہے؟ ڈفرنس یہ ہے کہ عبادت کرنے کے بعد اپنا کمال سمجھنا اور ہے، عبادت کر کے اسے اللہ ہی کی دی ہوئی ایک توفیق سمجھنا اور ہے۔ یہی وجہ ہے جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کے بارے میں یہ ملتا ہے، یہ ایک انڈرسٹوڈ اور ایک طے امر ہے کہ بغیر اہل بیت اطہار علیہم الصلوۃ والسلام سے اپنی کسی بات کو جوڑے ہماری بات آگے بڑھ ہی نہیں سکتی۔ مدینہ منورہ کے اندر فجر کا وقت ہوا، لوگوں کے دیواروں سے سفید رنگ کا نور نکلنے لگا، لوگ اچانک سے ایک مرتبہ جاگ گئے، بیدار ہو گئے، جو نہیں اٹھنا چاہ رہے تھے وہ بھی اٹھ گئے اور رسالت مآب کے پاس گئے مسئلہ لے کر، اور جب گئے تو دیکھا کہ اور بھی افراد ہیں۔ پتہ چلا کہ پورے مدینے کے اندر یہ ہو رہا ہے کہ وقت فجر جو ہے وہ ہر ایک مدینہ کے رہنے والے شخص کے گھر کی دیوار سے سفید رنگ کا نور طلوع ہو رہا ہے۔
رسالت مآب نے ساروں کو کہا کہ جاؤ اگر دیکھنا چاہتے ہو کہ اس نور کا مرکز کیا ہے، منبع کہاں ہے، کہاں سے یہ نور طلوع ہو رہا ہے، تو جاؤ اس دروازے پر. اور وہ دروازہ تھا جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کے گھر کا دروازہ. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. پھر ظہر کا وقت آیا اور ظہر کے وقت زرد رنگ کا نور طلوع ہوا. پھر سے جناب سیدہ کا دروازہ دکھایا رسول نے. پھر مغرب کا وقت آیا، سرخ رنگ کا نور طلوع ہوا. رسالت مآب نے پوچھنے والوں کو پھر رسول کی بیٹی کا جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کے گھر کا دروازہ دکھلایا. اور ایک مرتبہ ایک روایت ہے، غالباً یہی روایت نہیں ہے، ایک دوسری روایت ہے، کہ جب جناب سیدہ سلام اللہ علیہا مصلی عبادت پر کھڑی ہوتی تھی. اچھا، اس روایت کا تتمہ بھی یہی ہے. کیا تتمہ ہے کہ بھائی یہ نور کیوں طلوع ہوتا تھا؟ اس لیے کہ جب رسول اکرم کی بیٹی دختر رسول جب مصلی عبادت پر آتی تھی، فجر کے وقت تو سفید رنگ کا نور طلوع ہوتا تھا، جب ظہر کے وقت آتی تھی زرد رنگ کا نور طلوع ہوتا تھا، جب مغرب کے وقت تشریف لاتی تھی تو سرخ رنگ کا نور طلوع ہوتا تھا. اور اس نور کی ایک لڑی جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کے گھر کی چھت سے جڑتی تھی آسمان تک جا کے. تو اب یہ کہنا آسان ہے نا کہ ہم کون ہیں اور اہل بیت کون ہیں. ہمارا تقابل اہل بیت سے بھلا کیسے ہو سکتا ہے؟ کہاں ہے، کہاں کی بات ہے کہ ہم اپنا تقابل اہل بیت سے کریں؟ ہم وہ ہیں کہ جو اپنی نمازوں کے ذریعے سے اپنے آپ کو نورانی کرتے ہیں. سیدہ وہ ہیں کہ جن کی نمازوں سے زمین اور آسمان نورانی ہو جاتے ہیں. سلام اللہ علیہ. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اچھا، خود پسندی جہالت کی قسموں میں سے بھی ایک قسم ہے، جہالت کی اقسام میں سے ایک قسم ہے خود پسندی. ٹھیک ہے، بہت آسانی کے ساتھ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یار تم نے ایک تو عبادت بھی کی، اس کے بعد اللہ پہ احسان کیا کیا عبادت کر کے. جب انسان عبادت کر کے اللہ پہ احسان کرتا ہے نا، یا اس میں یہ فیل آتی ہے اس کے اندر، یہ احساس پیدا ہوتا ہے کہ یار کیا کمال کہ آج میں نے عبادت کی، بھائی واہ مزہ آ گیا، یہ اللہ پر احسان کرنے کے جیسا ہے. اچھا خیر، اب روایتوں میں کیا ہے میں وہ کہتا ہوں، اپنی جانب سے کیا میں عرض کروں. بس ایک بات اس کی روایتیں بیان کرنے سے پہلے میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. جہل کی دو بڑی قسمیں ہیں، ایک ہے جہل بسیط، ایک ہے جہل مرکب. ٹھیک، منطق جنہوں نے پڑھ رکھی ہوگی ان کو یہ ٹرمینالوجیز معلوم ہوں گی. اس کو اگر سمپلیفائی کر کے بیان کیا جائے کہ کیا ہوتا ہے جہل بسیط اور کیا ہوتا ہے جہل مرکب، تو آسان ترین الفاظ میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ دو طرح کے جاہل ہوتے ہیں. ایک وہ جاہل ہوتا ہے کہ جو جانتا ہے کہ میں جاہل ہوں، اور دوسرا ایسا جاہل ہوتا ہے کہ جو یہ بھی نہیں جانتا کہ میں جاہل ہوں. اب ان دونوں میں سے کون سا بڑا جاہل ہوا؟ دوسرا والا بڑا جاہل ہوا، جو یہ بھی نہیں جانتا کہ میں جاہل ہوں. بیچارہ اتنا بڑا جاہل ہے. ایک تو جاہل ہے، اس کے بعد اس بارے میں بھی جاہل ہے کہ نہیں جانتا کہ جاہل ہے. ٹھیک، اس کے لیے فارسی کا ایک شعر ہے، دو مصرے ہیں. آن کس کے ندانت و ندانت کے ندانت، در جہل مرکب ابد الدہر بماند. کہ جو نہیں جانتا اور نہیں جانتا کہ نہیں جانتا، وہ جہل مرکب کے اندر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پڑا رہ جاتا ہے. اچھا، اب فرق کیا ہوتا ہے؟ میں اسے خود پسندی تک پہنچانا چاہ رہا ہوں نا جہل مرکب کو. تو کیسے؟ ایک شخص جو جاہل ہے، آپ اس کو جا کر کہیں گے نا کہ یار یہ ایک جہالت کا کام آپ سے ہو گیا ہے، مجھے اندازہ ہے کہ یہ غلطی سے نادانی سے ہوا ہے. وہ کہے گا کہ یار آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے میری رہنمائی کی، آپ نے مجھے بتا دیا، میں تو آپ کا احسان مند ہوں، آپ میرے محسن ٹھہرے. ایک مرتبہ آپ جا کر جب کسی سے کہتے ہیں کہ تم نے یہ کام ایسا کیا، یہ ایسا نہیں ایسا ہے، کہتے تم جانتے ہو میں کون ہوں؟ تمہیں پتہ ہے کہ میں ماہ رجب، شعبان، ماہ رمضان 3 مہینے مسلسل روزے رکھتا ہوں، تمہیں پتہ ہے؟ تم یہ 3 مہینے مسلسل روزے رکھتے ہو، یہ اس بات کی دلیل ہو ہی نہیں سکتا کہ تم سے غلطی نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے، یہ کیا کر رہا ہے؟ خود پسندی کر رہا ہے. مگر کس وجہ سے خود پسندی کی راہ پر چڑھ گیا، چل پڑا؟ کیوں؟ جہل مرکب کی وجہ سے. اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ جو اس نے کیا ہے دراصل اس کی اپنی حیثیت اور اپنی وقت کیا ہے. ایک بندہ خدا، ایک اللہ کے ایک غلام کی حیثیت کیا ہوتی ہے؟
وہ اسے نہیں پتا. اللہ کا اپنے آپ کو غلام سمجھتا 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 کب اس نے اپنے آپ کو اللہ کا آقا ماننا شروع کر دیا اسے معلوم ہی نہیں ہوا, اسے پتہ ہی نہیں چلا. مولا کائنات علیہ السلام کا وہ جملہ یاد رکھیے گا کہ میں تم سے کہتا ہوں کہ آؤ تو تم کہتے ہو کہ گرمی بہت ہے, جنگ پر جا رہے ہیں یا کسی امر کی طرف مولا کائنات علیہ السلام چل پڑ رہے ہیں, تو مولا نے جب بلایا مدد کے لیے تو کہا کہ ابھی بہت گرمی ہے, جب گرمیاں ختم ہوں گی پھر آئیں گے. پھر بلایا تو کہا ابھی بہت سردیاں ہیں, جب یہ سردیاں کم. تو مولا کائنات علیہ السلام کا ایک جملہ ہے, آقا فرماتے ہیں کہ کبھی کبھار مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں تمہارا نہیں بلکہ تم میرے آقا ہو یا میرے امام ہو یا جو کچھ بھی. تو اب یہاں جہل مرکب, دراصل خود پسند انسان کیا ہوتا ہے, ایک ایلیوژن کے اندر, ایک خام خیالی کی دنیا کے اندر زندگی گزار رہا ہوتا ہے, ناواقف ہوتا ہے, اور اس بات سے بھی ناواقف ہوتا ہے کہ وہ ناواقفیت کا شکار ہے. ٹھیک ہے, مولا امیر المومنین حضرت حلال مشکلات علیہ السلام یہ ارشاد فرماتے وَإِذَا زُكِيَ أَحَدٌ مِّنْهُمْ خَافَ مِمَّا يُقَالُ لَهُ وَيَقُولُ, کہ جب بھی تم میں سے یا ان لوگوں کی, کن کی نشانی بتا رہے مولا, مومنین کی اور متقین کی نشانیاں بتا رہے ہیں. ان میں سے ایک مولا کا نہج البلاغہ کے اندر خطبہ نمبر 191, اس کا یہ ایک چھوٹا سا اقتباس ہے 2 یا 3 لائنوں کا. وَإِذَا زُكِيَ أَحَدٌ مِّنْهُمْ خَافَ مِمَّا يُقَالُ لَهُ وَيَقُولُ أَنَا أَعْلَمُ بِنَفْسِي مِنْ غَيْرِي وَرَبِّي أَعْلَمُ مِنِّي بِنَفْسِي. جب ان لوگوں کی کوئی آ کے تعریف کرتا ہے کسی بھی حوالے سے, تو وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی مت کرو میری تعریف, اس لیے کہ اپنے آپ کو میں تم لوگوں سے زیادہ بہتر جانتا ہوں, مت کرو میری تعریف. ٹھیک. وَرَبِّي أَعْلَمُ مِنِّي بِنَفْسِي, اور میرا رب تو جو میں اپنے بارے میں جانتا ہوں نا, اس سے بھی زیادہ میرا رب میرے بارے میں جانتا ہے. تو وہ بے چین ہو جاتے ہیں, خافا مما یقال لہو, خوف میں آ جاتے ہیں اس چیز سے کہ جو ان کے بارے میں کہا جاتا ہے. ہمارے یہاں کیا کہا جاتا ہے, ارے نہیں یہ تو اللہ کا کرم ہے, ارے نہیں بس اللہ کا شکر ہے, ارے نہیں بس ارے نہیں. کیا بھائی آپ کہیں, مولا کائنات نے ارشاد فرمایا کہ ان کی نشانی ہے کہ چپ کر کے اپنی تعریف سنتے نہیں رہتے ہیں بلکہ خوف میں مبتلا ہو جاتے ہیں. اچھا دل کی کیفیت ہے خوف, یہ صرف ظاہری زبانی خوف نہیں ہے. خاف مما یقال لہو, وہ خوف میں آ جاتے ہیں اس بارے میں جو ان کے بارے میں کہا جا رہا ہوتا ہے. وَيَقُولُ, اور وہ یہ کہتے ہیں کہ انا اعلم بنفسی من غیری, کہ میرے غیر جتنے بھی ہیں تم سب سے زیادہ میں اپنے آپ کو جانتا ہوں. تم رہنے دو, یہ تعریف نہ کرو, میں اپنے آپ کو زیادہ جانتا ہوں بھیا, اور جتنا میں جانتا ہوں نا اپنے آپ کو اس سے زیادہ میرا رب مجھے جانتا ہے. اللہم لا تؤاخذنی مما یقولون, اے خدا میرا اس بات پہ مؤاخذہ نہیں کرنا کہ یہ جو میرے بارے میں کہہ رہے ہیں نا, یہ جو میری تعریف کر رہے ہیں, کم من ثناء جمیل لست اہلا لہ نشرتا, کتنی ایسی جمیل ثنائیں تھیں, کتنی ایسی اچھی تعریفیں تھیں کہ لست اہلا لہ, جس کا میں اہل نہیں تھا, نشرتا, اے خدا تو نے نشر کر دی, میں اہل نہیں تھا لیکن تو نے نشر کی. تو ایسی کوئی بات اگر کوئی لے کر آتا ہے نا کسی ایسے اچھے ایک مومن ایک متقی کے سامنے, مولا کائنات علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں وہ خوف کرتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ بھائی اپنے نفس کو میں تم سب سے زیادہ جانتا ہوں اور مجھ سے زیادہ میرا رب جانتا ہے. اے خدا اس بات پر جو انہوں نے میرے بارے میں کہی ہے تو مجھے مت پکڑنا, یہ وہ کہہ رہے ہیں, میں نے نہیں کہا ہے. وَجْعَلْنِي أَحْسَنَ مِمَّا يَظُنُّونَ, اور جیسا وہ مجھے سمجھتے ہیں نا, جتنا اچھا وہ مجھے سمجھتے ہیں, مجھے اس سے بھی زیادہ بہتر بننے کی توفیق نصیب فرما. یہ مولا کائنات علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں. اب یہ کتنا خطرناک فعل ہے خود پسندی. حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں, مولا ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ علم ان الذنب خیر للمؤمن من العجب, کہ ایک مومن اگر گناہ کرتا ہے نا تو یہ اس کے عجب کرنے سے زیادہ بہتر ہے. مطلب وَلَوْلَا ذَلِكَ مَبْتَلَى مُؤْمِنٌ بِذَنْبٍ أَبَدًا, اگر ایسا نہ ہوتا تو مومن کبھی بھی گناہ میں پڑتا ہی نہیں. اس کے معنی کیا ہوئے, مومن جب گناہ کر لیتا ہے تو گناہ کر کے کیا کرتا ہے, فوراً پشیمانی ہوتی ہے.
اور عجب کیا ہے؟ عجب ہوتا ہی نہیں ہے مگر یہ کہ کسی نیک کام پہ. تو مولا امام صادق علیہ السلام کیا فرما رہے کہ ایک شخص کا گناہ کرنا بہتر ہے، مومن کا گناہ کرنا اس کے عجب کرنے سے بہتر ہے. مطلب عجب سیلف پریزنگ ایک شرعی حدود کے اعتبار سے کہا جا رہا ہے. ہر سیلف پریزنگ کی بات نہیں ہو رہی، خاص طور سے اس وقت کہ جب کوئی مائنس اللہ کانسیپٹ آ جائے یا کوئی اپنی عبادتوں کے بارے میں آ جائے یا خود یعنی استقلال اور مستقل چیز انسان اپنے آپ کو انڈیپینڈنٹ سمجھنے لگے. تو ان اللہ علم ان الذنب خیر للمؤمن من العجب، کہ اگر کسی مومن سے گناہ ہو جاتا ہے نا، یہ اچھی حالت ہے اس کی، یہ پھر بہتر ہے کس سے؟ عجب سے. کیوں؟ اس کو بہت ڈیٹیل کے اندر کتابوں کے اندر اس حدیث کو ڈسکس کیا گیا. خود پسندی کا جو گناہ ہے نا، یہ گناہ قلب ہے، اور جو ذنب ہے یا ذنوب ہے وہ گناہ اعضاء ہیں، اعضاء و جوارح ہیں. اچھا، اب اس سے ہوگا کیا؟ امام علیہ السلام مزید ارشاد فرماتے ہیں کہ من دخلہ العجب ہلک، جس میں عجب داخل ہو گیا وہ سمجھ لیجیے ہلاک ہو گیا. میں اس کی چھوٹی سی دنیاوی اگزامپل دے دوں آپ کی خدمت میں. ایک انسان ہے، ایک کلاس کے اندر بیٹھتا ہے، آہستہ آہستہ اس میں یہ خیال کسی نے انجیکٹ کر دیا یا اس میں ڈیولپ ہو گیا، خود بخود اس کے اندر آ گیا کہ میں یہاں سیکھنے کے لیے نہیں آتا، اس لیے کہ یہ جو استاد ہیں، یہ جو ہمیں سکھانے کے لیے آتے ہیں، یہ کچھ جانتے وانتے نہیں ہیں، ان کو کوئی علم نہیں ہے. یا یہ سمجھ لے کہ ان سے بڑا عالم میں ہوں، یا یہ سمجھ لے کہ مجھے کچھ سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، یا میں کمپلیٹ ہو چکا ہوں، جتنا مجھے سیکھنا تھا میں نے سیکھ لیا. جب انسان اس منزل پر آ جاتا ہے نا، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اس میں مزید سیکھنے کے دروازے بند ہو جاتے ہیں. آپ دیکھ لیجئے بہت سارے ایسے افراد ہوتے ہیں جن کو آپ سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بھائی ہمیں مت سمجھاؤ. وہ آپ کو سمپل ون لائنر کہہ کے خاموش کرا دیں گے، کہیں گے بھائی سٹاپ، مجھے مت بتاؤ بھائی کہ کیا ہوتا ہے روزہ نماز. ہم 35 سال ہو گئے ہم کو نماز روزہ رکھتے ہوئے. تو 35 سال ہو گئے وہ تو بات ٹھیک ہے، لیکن کیا اس بات کا امکان ہے کہ آپ کا وضو غلط ہو؟ کیا اس بات کا امکان ہے کہ آپ کے مخارج، تجوید یہ آپ کی غلط ہو؟ کیا کوئی اس میں سواد کی مسٹیک ہو یا ہا کی مسٹیک ہو یا زواد کی مسٹیک ہو، والا زوالین والی جو زواد ہے شاید اس کی مسٹیک ہو؟ کیا اس بات کا احتمال ہے یا نہیں؟ اگر اس بات کا احتمال ہے تو آپ ضرور اس کو امپروو کر سکتے ہیں. یہاں پہ کیا ہے؟ جس کے دل میں عجب داخل ہو گیا، سمجھ لیجئے ہلاک ہو گیا. کیسے ہلاک ہو گیا بھائی؟ ایسے ہلاک ہو گیا کہ اب وہ رب ذوالجلال سے توفیق مانگے گا ہی نہیں، اس لیے کہ وہ جو کر رہا ہے اپنی سیلف صلاحیتوں اور ایبلٹیز پہ کر رہا ہے، اللہ کی توفیق سے تھوڑی کر رہا ہے. جو اللہ کی توفیق سے کرتا ہے وہ راتوں کو اٹھ کے ہاتھوں کو جوڑ کر کہتا ہے پروردگار مجھے توفیق دے دیجیے کہ میں کل کی نماز پڑھ لوں، میں اول وقت نماز پڑھ لوں، میں اپنے والدین کے ساتھ نیکی کر سکوں، میں اپنی جو ہے وہ جو ذمہ داریاں ہیں انہیں پورا کر سکوں. پروردگار تو توفیق دے گا تو ہوگا، اس لیے کہ سب کچھ کرنے کے بعد جو شکر اگر میں تیرا کر پاتا ہوں تو وہ بھی تیری توفیق ہی کے ذریعے سے، وہ نہ ہو تو میں نہیں کر پاؤں. کتنی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ آج میں زیارت عاشورہ پڑھوں گا 100 سلام اور 100 لعن کے ساتھ، لیکن ہوتا کیا ہے؟ نہیں پڑھ پاتے. کیوں؟ توفیق نہیں ملی، یا کوئی ایسا کام ہو گیا جس سے توفیق سلب ہو گئی. یا کبھی ایسا بھی ہوتا ہے، آپ یہ دیکھیں کہ جو شخص مسلسل نماز پڑھنے کے لیے مسلسل جو پڑھ رہا ہوتا ہے، روز اٹھ رہا ہے نماز شب کے لیے، اس کے دل میں بھی یہ خیال آ سکتا ہے کہ الحمدللہ بھائی میں تو روز اٹھتا ہوں. میں روز اٹھتا ہوں نہیں، پروردگار عالم کا فضل ہے کہ میں روز اٹھتا ہوں. یہ اہل بیت کی نظر کرم ہے کہ میں روز اٹھتا ہوں. مثال کے طور پر میں نے کل زیارت وارثہ پڑھی، زیارت وارثہ پڑھ کے سو گیا، میری اچانک آنکھ کھل گئی. یہ کوئی 6 سال کے بعد ایسا ہوا. کیوں؟ ایک حوالہ ہے درمیان میں، اہل بیت اطہار کی مدد آپ کے شامل حال ہو گئی. کیوں؟ کیونکہ آپ کو 6 سال بعد یاد آ گیا کہ زیارت وارثہ پڑھنی ہے، شب جمعہ تھا، آپ نے وہ پڑھی، پروردگار عالم کو پسند آ گئی آپ کی یہ بات، آپ کو اس نے ایک اور توفیق دے دی، اس کے انعام میں آپ کو ایک اور توفیق دے دی. تو وہ جو آپ نے کل رات میں زیارت وارثہ پڑھی تو وہ بھی کیا آپ کے اپنے ذہن کے اندر آ گئی اور آپ کی اپنا کمال تھا؟ وہ یہ ذہن میں کس نے ڈالا آپ کے؟ جو 6 سال تک نہیں تھا، آپ کیسے آ گیا اچانک؟
اب یہ پوری ایک چین ہے, آپ اس کو دیکھتے چلے جائیے, اس کے پیچھے یقیناً کوئی نیک عمل ہوگا کہ جس کی وجہ سے آپ کو ایک دوسرا نیک عمل, ایک چین بنائیے. تو ہر چیز کو اللہ سے جوڑتے چلے جائیے. یہ خود شکر کی قسموں میں سے اور ایک قسم ہے کہ اللہ کی دی ہوئی توفیق پر شکر کرنا. اور جب انسان کسی اللہ کی دی ہوئی نعمت پر شکر کرتا ہے, لئن شکرتم لازیدنکم, تو جیسے جیسے آپ اللہ کی دی ہوئی چاہے توفیق کی صحیح, مگر تحفہ توفیق پر اس کا آپ نے شکر کیا تو آپ کے اس توفیق کے اندر اضافہ ہو جائے گا, آپ کو بہت زیادہ توفیق ملنے لگے گی نیک کام کرنے کی. ایک شخص سے بیٹھا ہوا ہے, چاہے وہ حرم مولا امیر کائنات علیہ السلام میں بیٹھا ہوا ہے یا علیہ الصلاۃ والسلام, اس ذہن میں خیال آتا ہے کہ مفاتیح اٹھا کے کوئی آج ایک نئی دعا پڑھتا ہوں, اور مثال کے طور پر اسے دعائے قاموس نظر آ گئی, اس نے دعائے قاموس پڑھنا شروع کر دی. تو یہ توفیقات میں سے ایک چیز ہوتی ہے جو اللہ کی جانب سے توفیق آتی ہے. اب آ جائیں ایک الکافی کے اندر, ٹھیک ہے, الکافی کے کون سے حصے کے اندر, الکافی کے تو مختلف جلدیں ہیں. الکافی کی اصول والے حصے کے اندر کیا ہے, مولا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں ایک بندہ گناہ کر کے پشیمان ہوا اور دوسرا نیکی کر کے خود پسندی میں مبتلا ہو گیا. اب ایک بندہ ہے, اس نے گناہ کیا لیکن گناہ کرنے کے فوراً بعد اسے افسوس ہوا, اور یہ صرف دکھاوے والا افسوس نہیں, حقیقی افسوس. اور دوسرے نے نیکی کی لیکن نیکی کرنے کے بعد خود پسندی میں مبتلا ہو گیا. تو اب ان دونوں میں سے کون بہتر ہے؟ امام علیہ السلام فرماتے ہیں وہ بہتر ہے کہ جو گناہ تو کر گیا لیکن اس کے بعد اسے افسوس ہوا کہ مجھ سے کیوں ہوا. ٹھیک, اس کے لیے ایک واقعہ بھی ملتا ہے کہ دو افراد مسجد کے اندر داخل ہوئے اور مسجد کے اندر گئے. امام باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے یعنی چھٹے امام علیہ السلام نے پانچویں امام علیہ السلام سے روایت فرمائی کہ دو اشخاص مسجد میں داخل ہوئے, ایک فاسق تھا ایک عابد تھا, اور جب باہر آئے ہیں تو بالکل اپوزٹ ہو چکا ہے. جو فاسق تھا وہ عابد بن گیا ہے اور جو عابد تھا وہ فاسق بن گیا ہے. تو پوچھنے والے نے پوچھا مولا کیسے؟ فرمایا کہ جب یہ فاسق تھا نا, اندر گیا اتنا رویا, مسجد میں جا کے اتنا رویا اتنا افسوس کیا کہ میں کیوں فاسق ہوں, میں کیوں کرتا ہوں یہ ایسی حرکتیں. اور جب اس میں پشیمانی آئی, پروردگار عالم نے اس سے محبت کرنا شروع کر دی, وہ عابد بن گیا یا ایک اچھائی کے راستے پر آ گیا. اور جو عابد تھا وہ فاسق کیسے بن گیا کہ خود پسندی اس کے اندر آ گئی کہ یہ سب میں نے کیا ہوا, یہ میرا کیا ہوا, یہ پروردگار عالم کی جانب اگر اس کی نظر کرم ہماری جانب نہ ہو تو ہم ایک سانس کے بھی محتاج ہیں. ہم ہر وقت سانس لیتے ہیں, یعنی انہیل کرتے ہیں ایکسیل کرتے ہیں, انہیل کرتے ہیں ایکسیل کرتے ہیں نا, سانس اندر لیتے ہیں پھر نکالتے ہیں سانس اندر. یہ کوئی ایسا ایک مرحلہ کہ جس وقت انسان کا دم نکلنے والا ہوتا ہے وہ اندر جو گئی ہوئی ہوتی ہے سانس وہ اندر ہی کے اندر رہ جاتی ہے, اور جو باہر نکلتی ہے اس کے بعد وہ پھر دوبارہ اندر جانے کے قابل نہیں رہتی. کیا ہے پروردگار عالم نے اپنے بندے پر کتنا کرم رکھا ہوا ہے. خیر, ایک عابد کا ذکر چھٹے امام علیہ السلام فرماتے ہیں, کہتے ہیں کہ بھائی ایک عابد ہے عبادت کرنے والا, اور اس سے پوچھا کس نے؟ چھٹے امام علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کس کے بارے میں؟ ایک عالم کے بارے میں. مولا ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک عالم عابد کے پاس گیا, عبادت کر گزار کے پاس گیا, کہیں پر بیٹھ کر عبادت کرتا ہوگا, کر رہا ہوگا, کچھ ایسا ہوگا. اس سے جا کر پوچھا کہ تم نماز کیسے پڑھتے ہو؟ کہا ہم سے پوچھتے ہو کہ نماز کیسی پڑھتے ہیں؟ عجیب بات ہے کہ آج ہم سے پوچھا جا رہا ہے کہ ہم اتنے سالوں سے عبادت کرنے والے ہیں, ہم سے آج پوچھا جا رہا ہے کہ ہم. اچھا تو پھر عالم نے پوچھا یہ بتاؤ تم روتے کیسے ہو, تمہارا گریہ کیسا ہے؟ کہا کہ تم کو کیا بتائیں, جب ہم اللہ کی یاد میں روتے ہیں تو آنسو ہمارے رخسار تک پہنچ جاتے ہیں. عالم کہتا ہے کہ وائے ہو تم پر, اگر تم اپنے دل میں اللہ کی یاد رکھ کے, اس کا خوف رکھ کے ہنس لیتے نا تو وہ ہنسنا تمہارے اس رونے سے اچھا تھا کہ تمہارے دل میں اللہ کی یاد تو تھی. اب جو تم کر رہے ہو نا عبادت کے نام پہ, اس میں صرف تم ہی تم ہو, اللہ اس میں کہاں ہے؟ اس میں اللہ کہاں ہے؟
ٹھیک ہے، یہ بات ہو گئی. اب ایک بڑی انٹرسٹنگ اور ایک بہت جالب روایت ہے وسائل الشیعہ کی کتاب الطہارت کے اندر ہے کہ، اور کتاب الطہارت کے اندر پہ باب تحریم الاعجاب اس کے اندر ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ہے. اِنَّ مِنْ عِبَادِي سے شروع ہوتی ہے کہ رسول فرماتے ہیں کہ کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جو اللہ کے بندوں میں سے ہیں کہ جو رات کو اٹھ کر عبادت کرنے کے لیے بہت کوشش کرتے ہیں. فَيَجْتَهِدُ لِيَ اللَّيْلِ فَيَتْعَبُ نَفْسَهُ فِي عِبَادَتِي، اپنے نفس کو بہت تعب دیتے ہیں. فَيَقُومُ مِنْ رِقَادِهِ وَلَذِيذِ وِسَادِهِ، اور اپنے گرم بستروں کو چھوڑتے ہیں اور مزیدار نیند کو بھگاتے ہیں اور اٹھ کر اللہ کی عبادت کے لیے آتے ہیں. رسول کہتے ہیں کہ اللہ یہ فرماتا ہے کہ میں اپنے ایسے بندوں پر کبھی کبھار نیند کو مسلط کر دیتا ہوں اپنی محبت کے ذریعے سے. ذرا یہ سنیے کہ رسول فرماتے ہیں کہ پروردگار عالم یہ کہتا ہے کہ میں اپنے ایسے عبادت گزار بندوں پر کبھی کبھار ایسے نیند مسلط کر دیتا ہوں کہ وہ ساری رات سوتے رہ جاتے ہیں، اور یہ میری شفقت ہے ان پر. یہ اللہ شفقت کر رہا ہے ان پر. یہی تو فرق ہے ہم میں اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں. کہاں ہمارا مقابلہ ان سے ہو سکتا ہے. میں پھر یہ بات کہوں گا اس لیے کہ ابھی ہم آگے جا کے فائنلی پھر ایک بات ایسی کرنے والے ہیں، کیونکہ اب یہ بہت ہو گیا ہے ہمارے یہاں. ہمارا یہ فیشن بن گیا ہے کہ ہم کسی بھی چیز کو موازنہ کرنا چاہتے ہیں نا تو ہم جوڑتے ہیں اس کو ائمہ اطہار علیہ السلام سے. جوڑنا ہمیں ہے لیکن ایک گیپ کو ساتھ رکھتے ہوئے، مرتبے کا لحاظ رکھتے ہوئے، حفظ مراتب کے ساتھ رکھنا ہے. اچھا کیا ہے سر یہ وسائل شیعہ کی جو آپ نے حدیث بیان کی تھی اس کو دوبارہ سے کر دیجیے. جی ہاں، یہ آپ بالکل ریکارڈنگ سے بھی آپ لے سکتے ہیں اس کو. میں آپ نے فرما دیا کہہ دیا تو میں ریپیٹ کر دیتا ہوں. رسالت مآب بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے کچھ بندے ہیں، ٹھیک ہے، فَيَجْتَهِدُ لِيَ اللَّيَالِي فَيَتْعَبُ نَفْسَهُ فِي عِبَادَتِي، کہ وہ اپنے نفس پر بہت تاب کے ساتھ، بہت مشکل کے ساتھ اور اپنے آپ کو تھکاتے ہیں میری عبادت کے اندر اور میری عبادت کو انجام دیتے ہیں. فَيَقُومُ مِنْ رِقَادِهِ وَلَذِيذِ وِسَادِهِ، تو وہ اپنے بستروں کو چھوڑتے ہیں، گرم بستروں کو چھوڑتے ہیں اور اپنی نیند کو قربان کرتے ہیں اور اٹھتے ہیں اور مصلی پر آتے ہیں، میری عبادت کرتے ہیں. اور یہ سلسلہ ان کا چلتا رہتا ہے، کنٹینیو رہتا ہے. لیکن کچھ دن ایسے درمیان میں آتے ہیں جن میں ان پر نیند کو مسلط کر دیتا ہوں اور انہیں سلا دیتا ہوں. تو جب وہ صبح میں اٹھتے ہیں تو اپنے آپ کو کوس رہے ہوتے ہیں. میں ان کا اپنے آپ کو یہ کوسنا پسند کرتا ہوں. میں پسند کرتا ہوں کہ اگر ان سے کبھی اس طرح کی عبادت چھوٹ جائے تو وہ افسوس کریں. وہ اس چیز سے بہتر ہے. اب یہ پھر رسالت مآب ارشاد فرماتے ہیں آگے کہ اگر اللہ ان پر یہ اپنا فضل نہ کرتا، ان پر شفقت نہ کرتا اور نیند کو ان پہ مسلط نہ کرتا تو ایک ایسا وقت آتا کہ وہ خود پسندی میں مبتلا ہو جاتے کہ ہم جیسا کون ہوگا کہ جس کی نماز شب قضا ہی نہیں ہوتی. ٹھیک، یہ اور بات ہے کہ مسلسل پڑھتے رہنا اور اس کے بعد خود پسندی نہ کرنا، یہ ایک اس سے بہتر سٹیج ہے. لیکن رسالت مآب فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اس طرح سے عبادت کرتا ہوا درمیان میں کبھی اس پر نیند مسلط ہو جائے اور وہ سو جائے تو یہ اللہ کی شفقت سمجھ کر اپنے آپ کو اسی راستے پر رکھے عبادت کے. یہ انسان کے ساتھ کرتا ہے خدا کہ سلا دیتا ہے، اور اپنے حبیب کو سلاتا نہیں ہے. اپنے حبیب کو کہتا ہے یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر قم فانذر یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا. رات میں آپ جاگا کریں لیکن تھوڑا کم. ٹھیک، تو پروردگار عالم. اب آ جائیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام. حضرت عیسیٰ علیہ السلام جا رہے ہیں. اچھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے اندر کیا تھا؟ سیر و سیاحت ان کی شرع کے اندر واجب تھی. ان کی شریعت کے اندر فرض تھا لوگوں کا سیر و سیاحت کرنا. ٹورزم جو تھی سمجھ لیجئے کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے اندر کیا تھی؟ واجب. اب بہت سے لوگوں کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں جانے کا بہت دل کرے گا، لیکن وہاں نہ جائیں. اللہ نے بہتر شریعت کے اندر رکھا ہے، تو یہاں سیر و سیاحت کے لیے وہاں جانے سے بہتر ہے سیر و سیاحت کو اسی شریعت میں لے آئیے. اس طرح شریعت میں لے آئیے، ایڈ کر دیجئے. نہیں کہا جا رہا کہ ضرور انسان اسے اپنی زندگی کا حصہ بنائے، کہ جتنا انسان سفر کرتا ہے اس سے سیکھتا ہے.
لیکن اذان محترم حضرت عیسیٰ علیہ السلام روانہ ہوئے، ایک ساتھ ان کے ساتھیوں میں سے ایک ساتھی تھا، ساتھ ساتھ چل رہا تھا، چھوٹے قد رکھنے والا تھا. دریا کنارے پہنچے، اللہ کا نام حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی زبان پر جاری کیا اور پانی پر چلنا شروع کیا. وہ شخص جو حضرت عیسیٰ کے ساتھیوں میں سے تھا، اس نے یہ منظر دیکھا. ایک مرتبہ اس نے بھی اسی طرح سے، اب ظاہر سی بات ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ہم نشینی میں ہے تو کچھ تو سیکھ لیا ہوگا اس نے، تو اس یقین کے ساتھ اس نے ایک مرتبہ کہا، اللہ کا نام لیا، پڑھا، اور وہ بھی پانی پر چلنے لگا جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام چل رہے ہیں. اب تھوڑا آگے گئے، وہ کبھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھتا ہے، کبھی اپنے آپ کو دیکھتا ہے. کہتا ہے بھائی یہ بھی پانی پہ چل رہے ہیں، یہ نبی خدا ہیں، اور میں بھی پانی پہ چل رہا ہوں اور میں ایک عام بندہ ہوں، تو ان میں مجھ میں فرق کیا ہے؟ ان میں اور مجھ میں فرق کیا ہوا؟ اب ذرا سا کوئی ریزیمبلنس آ جاتی ہے نا، جیسے میں بھی نماز پڑھتا ہوں، علی بھی نماز پڑھتے ہیں، تو پھر مجھ میں علی میں فرق کیا ہے؟ بھائی معرفت کا فرق ہے. ہماری اور آپ کی معرفت کیا ہے؟ ہمیں مار مار کے نماز پڑھائی گئی ہے، ہمیں بڑا بڑا سمجھا کے والدین نے بچپن میں سکھایا ہے کہ پڑھو نماز بیٹا، ہمیں عادی بنایا گیا ہے نماز کا. اور وہ ہے جن کی جبلت کے اندر پروردگار عالم کی عبادت جاگزی ہے، ودیت ہے. یعنی یہ تو فرق تم پوچھ رہے ہو کہ وہ بھی نماز پڑھتے ہیں میں بھی نماز پڑھتا ہوں، تو ان میں مجھ میں کیا فرق ہوا؟ تمہارا چلنا عبادت ہے، علی کا چلنا بھی عبادت ہے. تمہارا ٹھہر جانا عبادت ہے، علی کا ٹھہر جانا بھی عبادت ہے. تمہارا بولنا عبادت ہے، نہیں علی کا بولنا بھی عبادت ہے. تمہارا خاموش رہنا عبادت نہیں، علی کا خاموش رہنا بھی عبادت ہے. تمہارا میرا تلوار چلانا عبادت نہیں، علی کی تلوار کی ایک ضربت یوم خندق افضل ہے من عبادت ثقلین. تو اپنا تقابل ان سے نہ کرو کہ جن سے تمہاری کمپیریزن کا کوئی کوشچن ہی نہیں ہے. یہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد. بس آخری یہ تتمہ اب آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں. امام چہارم مولا سید الساجدین علیہ السلام کی خدمت میں ان کی کثرت عبادت کو دیکھ کر ایک مرتبہ جناب جابر آئے. اچھا، جناب فاطمہ کون؟ جو کہ مولا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد میں سے ایک ہیں اولاد، جناب فاطمہ. ایک مرتبہ جناب جابر سے، یہ جناب فاطمہ بنت محمد سلام اللہ علیہ نہیں، ٹھیک، ایک مرتبہ کہتی ہیں کہ جائیں اور جا کر میرے بھتیجے سید سجاد بہت زیادہ عبادت کرتے ہیں، ان سے کہیے کہ کچھ عبادت میں کمی اختیار کریں، اس لیے کہ آپ کے اس انداز کو دیکھ کر ہم تڑپ جاتے ہیں. شدت گریہ اور حضرت مولا سجاد علیہ السلام کی عبادتوں کا انداز کہ جتنے اعضائے سجدہ تھے سب پر گٹھے ہو جاتے تھے. اچھا، اسے کیا کہتے ہیں؟ ذو صفنات، وہ صفنات ہو جاتے تھے مولا کے اعضائے سجدہ پر. تو جب جابر آئے اور آنے کے بعد کہا کہ اے مولا، یہ سب آپ پر تو جنت واجب ہے، آپ کے چاہنے والوں تک پر جنت واجب ہے، تو پھر آپ یہ اتنی زیادہ عبادت کا، تو تم کیا چاہتے ہو کہ میں اللہ کا شکر گزار بندہ بھی نہ بنوں؟ دیکھیں مولا ہیں یہ مولا. اس کے بعد پھر فرمایا کہ رسول اللہ سے بڑھ کر اور کون ہوگا؟ انہوں نے تو کبھی عبادت کو ترک نہیں کیا، لہٰذا یاد رکھو میں اسی طرح سے اپنے آبا و اجداد کی سنت پر چلتے ہوئے عبادت کرتا رہوں گا یہاں تک کہ میں مر جاؤں گا. یہ کہا مولا سجاد علیہ السلام نے. اس کے بعد ایک مرتبہ امام محمد باقر علیہ السلام نے اپنے بابا مولا سید سجاد علیہ السلام اللہم صلی علی محمد و آل محمد آقا کو دیکھا اور دیکھ کر رو پڑے. مولا نے پوچھا کہ بھائی کیوں رو رہے ہو؟ کہا بابا آپ کی اس انداز عبادت کو دیکھ کر میرا دل تڑپ گیا. مولا نے کچھ نہ فرمایا. کہا جاؤ وہ کوئی کتاب کی جس میں ہمارے جد مولا امیر المومنین علیہ السلام کی عبادت کا ذکر ہو، اگر وہ مل جائے تو لے آؤ. اور امام باقر علیہ السلام تشریف لے گئے اور ایک کتاب لے کر آئے جس کے اندر مولا کائنات علیہ السلام کی عبادت کا احوال اور اس کی کیفیت لکھی ہوئی تھی. اس کتاب کو کھول کر پڑھا. اب مولا سجاد علیہ السلام رونے لگے اور کتاب کو بند کیا. روایت کہہ رہی ہے کتاب کو بند کیا اور ایک جانب رکھا اور کہا میں کہاں امیر المومنین جیسی عبادت کر سکتا ہوں، میں امیر المومنین جیسی نماز کہاں پڑھ سکتا ہوں.
یہ کہہ کر کتاب بند کر کے رکھ دی۔ کیا فرماتے ہیں کہ یاد رکھو اب علی وہ کہ جن کی عبادت کا تقابل سید سجاد علیہ السلام کہہ رہے ہیں میں بھی نہیں کر سکتا۔ ٹھیک، بس یہ بات یہاں پر ختم ہو گئی۔ آخری ایک بات، ہارون الرشید والا واقعہ تو آپ کو ضرور یاد ہوگا کہ ہارون الرشید کے پاس ایک وائس، اب کچھ کتابوں میں وائس کے نام سے آیا ہے، کچھ کتابوں میں آیا کہ بہلول نے آ کے سوال کیا کہ ہارون یہ بتا کہ کسی صحرا میں ہو اور پیاس کی اتنی شدت ہو کہ پیاس سے مرنے والا ہو تو کتنی قیمت دے کر وہ پانی خریدے گا کہ جو تیری جان بچا لے جائے؟ کہا اپنی آدھی سلطنت دے دوں گا۔ کہا کہ اچھا جب پانی پی لے گا تو رفع حاجت کی خواہش ہو جائے گی، اور اتنی سخت طرح سے تجھے حاجت ہو جائے کہ اگر رفع حاجت کے لیے نہ گیا اور وہ پانی جو تیرے گردوں کے اندر موجود ہے وہ تیرے وجود سے باہر نہ آئے تو مر جائے گا، تو اب اس کی کیا قیمت دے گا؟ کہا باقی آدھی سلطنت بھی دے دوں گا۔ تو وہ شخص کہتا ہے چاہے بہلول ہو یا کوئی واعظ ہو کہ اے بادشاہ ہارون، وہ سلطنت کی جس کی قیمت کل ایک پانی کا گلاس ہو، کہ جسے ایک مرتبہ خریدنے کے لیے آدھی رقم دے رہا ہے اور اس کے بعد اس کے اخراج کے لیے آدھی قیمت دے کر ختم کر رہا ہے، اس پر عجب اور اس پر خود پسندی اور اس پر غرور اور تکبر کیسا؟ اس دعا کے ساتھ کہ پروردگار ہمیں اپنا خالص بندہ بننے کی توفیق عنایت فرمائے، اہل بیت اطہار علیہم السلام کی حیات اور ان کی عبادت کو اپنے لیے نمونہ عمل ہمیں بنانے کی توفیق عنایت فرمائے، جیسا خدا و رسول و اہل بیت علیہم السلام ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں ویسا ہمیں بننے کی توفیق نصیب ہو۔ صاحب الامر والعصر والزمان آقا کے ظہور میں تعجیل فرمائے، ہمیں آقا و مولا کے آوان و انصار میں شمار فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بجاہ محمد و آلہ الطیبین الطاہرین۔